کربلا کی کہانی میں اور آپ بچپن سے سنتے رہے ہیں، مختلف انداز میں مختلف لوگوں سے۔ ممکن ہے ان میں سے بہت ساری باتیں کسی حد تک واقعیت اور حقیقت سے نزدیک ہو، اور اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خود ساختہ اور حقیقت سے کوسوں دور ہوں۔ ایسے میں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کربلا کے اس عظیم واقعے کو مستند ترین کتاب سے بیان کریں، اور ان مستند کتابوں میں سے ایک کتاب یہی کتاب لہوف ہے، جس کو مرحوم سید ابن طاووس رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے، اور جس کا اردو ترجمہ جناب مولانا مظہر حسین حسینی صاحب نے فرمایا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ مدینے سے امام حسین کی روانگی۔ علماء محدثین حسین ابن علی کی ولید بن عتبہ اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی صبح 3 شعبان 60 ہجری کی تھی، حسین ابن علی مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بقیہ ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذی قعدہ مکے میں رہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر حسین ابن علی کی خدمت اقدس میں مشرف ہوئے اور عرض کی کہ آپ مکہ میں ہی رہیں۔ امام نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امر فرمایا ہے میں اسے انجام دوں گا۔ ابن عباس حسین ابن علی کے گھر سے باہر آئے اور راستے میں کہہ رہے تھے، واہ حسینہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر حسین ابن علی کی خدمت میں آئے اور عرض کی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ حسین ابن علی نے فرمایا، مگر تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک زناکار عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اس طرح مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو، لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں مہلت دی، اور اس مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے سخت انتقام لیا۔ اے عبداللہ، خداوند کریم کے غیظ و غضب سے ڈرو اور میری نصیحت کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اہل کوفہ کی حسین ابن علی کو دعوت۔ اہل کوفہ نے جب حسین ابن علی کی مکہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کی خبر سنی تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن سرد اس طرح مخاطب ہوئے، اے شیعو، تم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا، اور نیز یہ بھی تم جانتے ہو کہ حسین ابن علی نے اس کی مخالفت کی ہے اور بنو امیہ کے ستمکاروں کی شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، اور آج حسین ابن علی تمہاری نصرت کے ضرورت مند ہیں۔ اگر تم ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور حسین ابن علی کو خط کے ذریعے اطلاع دو۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی و غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حسین ابن علی علیہ السلام، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور بعض دیگر مومنین اور شیعوں کی طرف سے۔ سلام کے بعد ہم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ہلاک کیا۔ وہ ایک ایسا ظالم خونخوار شخص تھا جس نے امت مسلمہ کی حکومت پر ظلم و ستم کے ساتھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کیا اور ان کی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیٹھا، نیک لوگوں کو تحقیق کیا اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کے لیے وقف کر دیا۔ وہ خدا کی رحمت سے دور ہوا جس طرح قوم ثمود دور ہوئی، اور ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام اور پیشوا نہیں، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجہ فرما ہوں اور ہمارے شہر میں تشریف لے آئیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلے سے ہمیں راہ سعادت کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالامارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے اور نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے۔
اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں تو اسے ہم کوفہ سے نکال کر شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے فرزند رسول، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام ہو۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کوفیوں کی طرف سے امام حسین کے لیے خط تھا، دعوت نامہ کہیں۔ خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر 2 دن کے بعد حسین ابن علی کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے، جن میں 1، 2 یا 3 یا 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں حسین ابن علی کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی گئی، لیکن حسین ابن علی نے باوجود ان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خط پہنچے اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن عروہ، سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے حسین ابن علی کی خدمت میں پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حسین ابن علی، ان کے والد امیر المؤمنین کے شیعوں کی طرف سے۔ بعد السلام، عرض ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ یبن رسول اللہ، جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار اور آمادہ فوج پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ابیک من قبلک۔ اس دوران جن 2 افراد نے یہ خط حسین ابن علی کی خدمت میں پہنچایا تھا، ان سے حسین ابن علی نے پوچھا کہ یہ خط کن لوگوں نے لکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یبن رسول اللہ، بھیجنے والوں میں سے شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، یزید بن عویم، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج اور محمد بن عمر بن عطار ہیں۔ تو آج کی کہانی کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ اگلی قسط میں ادامہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔